مولانا مودودی صاحب خود فرماتے ہیں کہ یہ بڑی ہٹ درمی کی بات ہے کہ ایک انسان معتبر روایات کو چھوڑ دے جو اپنے خلاف پڑھ رہی ہوں، اور ضعیف روایات کو لے لے جو اپنے خواہش کے مطابق آ رہی ہوں۔ اب میں ان کی عبارت آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جن ائمہ سے روایات لی ہیں، جیسا کہ امام طبری کی انہوں نے تعریفیں کی، امام ابن سعد کی تعریفیں کی، امام ابن عبد البر کی تعریفیں کی، اس طرح دیگر ائمہ کی، تو ہم کہتے ہیں ائمہ تو واقعی بڑے کبار ائمہ تھے۔ حافظ بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جلالت شان میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ہم نے وضاحت کر دی ہے کہ انہوں نے روایات کس طور پہ نقل کی ہیں۔ وہ تو تاریخ کی کتاب مرتب کر رہے ہیں، تو اس میں انہوں نے سارے واقعات لے کے آنے جو بھی تاریخ میں آئے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ سچے ہیں اور ہمارا ان پر ایمان ہے اور اس وجہ سے ہم سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر اقربا پروری کا الزام لگا رہے ہیں اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر نعوذ باللہ یہ الزام لگا رہے ہیں، ایسا تو نہیں کہا انہوں نے۔ وہ تو خوش تھے، راضی تھے، ان کی بھی تعریف کرتے تھے اور ان کو بھی نیک سمجھتے تھے اور ان کے بھی عدل و انصاف کے معترف تھے۔ لیکن یہاں مولانا صاحب خود لکھتے ہیں کہ مگر اس ہٹ درمی کا کوئی علاج نہیں ہے کہ کوئی شخص ہر اس بات کو غلط کہے جو اس کی خواہشات کے خلاف ہو، خواہ وہ حدیث کی مستند کتابوں تک میں بیان کی ہوئی ہو۔ اب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم تفصیل سے بیان کر چکے ہیں، ان کے فضائل و مناقب اور ان کا عدل و انصاف اور ان کی کتاب و سنت کی پیروی، یہ سارا کچھ ہم بیان کر چکے ہیں مستند ترین کتابوں سے۔ اور ہر اس بات کو صحیح کہے جو اس کی خواہشات کے مطابق ہو، خواہ اس کی سند ان روایات کے مقابلے میں بھی ضعیف تر ہو جنہیں وہ ضعیف قرار دے رہا ہو۔ تو اب دیکھیں یہ ہٹ درمی خود مولانا مودودی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی ہٹ درمی ہے کہ ایک تو صحیح روایات کا اپنی خواہش کے خلاف آنے کی وجہ سے انکار کرے، اور ایسا ہو رہا ہے، اور دوسرا ایسی ضعیف روایات ان کو وہ قبول کر رہا ہو جو کہ اپنی انکار کردہ ضعیف روایات سے بھی زیادہ ضعیف ہوں، یعنی جن کو مولانا مودودی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ قابل اعتماد نہیں ہیں، یہ روایات خود اپنی ان ناقابل اعتماد روایات سے بڑھ کر جو ضعیف ہیں اور جو کذابین سے روایت کردہ ہیں ان کو اپنی خواہش کی وجہ سے قبول کر رہے ہیں۔ تو یہ ہٹ درمی ہے، خود ان کے بقول یہ ہٹ درمی ہے۔ اگر وہ اس غلطی پر چلے گئے دنیا سے تو کیوں ان کے ماننے والے آج اسی غلطی میں پڑ رہے ہیں؟ وہ مولانا صاحب کی اس عبارت کو پڑھیں اور بار بار پڑھیں جو خود خلافت و ملوکیت میں انہوں نے لکھی ہے کہ یہ ہٹ درمی ہے۔ اب انہیں چاہیے کہ یہ اس ہٹ درمی سے وہ باز آ جائیں۔ ہم بطور ٹیسٹ کیس ایک واقعہ ہم نقل کرتے ہیں ابھی خود انہی کتابوں میں سے، جیسا کہ مولانا مودودی صاحب نے لکھا ہے کہ ہم نے جن لوگوں سے میں نے کم و بیش ضمنی طور پر استفادہ کیا ہے وہ ابن حجر اسقلانی ہیں، ابن خلدون ہیں، ابو بکر جساس ہیں، قاضی ابو بکر ابن العربی ہیں، ملا علی قاری ہیں، محب الدین تبری ہیں، بدرالدین عینی ہیں۔ تو اسی طرح انہوں نے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی تفصیلاً ذکر کیا ہے کہ ان کی کتاب تو بڑی قابل اعتماد ہے اور میں نے اس پر اعتماد کیا ہے۔ تو یہ تو کتابیں جن کے ابھی نام لیے ہیں ان کے تو ضمناً انہوں نے اعتماد کیا ہے، اور جن پر اصلاً اعتماد کیا ہے حافظ بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ان میں شامل ہیں، جیسا کہ البدایہ والنہایہ، اور تفصیل سے وہ اپنی کتاب میں اس کا تعارف کروا چکے ہیں اور اس پر اعتماد کا کہہ چکے ہیں۔ اب اسی البدایہ والنہایہ میں ایک روایت ہے، ہم بطور ٹیسٹ کیس آج مودودی صاحب کے پیروکاروں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ہم انہیں دعوت فکر دیتے ہیں۔ ہمیں مولانا مودودی صاحب سے کوئی مسئلہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جس غلطی میں وہ پڑے رہے آپ اس غلطی سے نکل جائیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ تو ہو سکتا ہے کہ انجانے میں پڑے ہوں، تو آپ جانتے بوجھتے کیسے پڑے ہوئے ہیں؟ اب مثال کے طور پر حافظ بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب البدایہ والنہایہ میں ایک واقعہ نقل ہوا ہے اور اس کی سند بالکل صحیح ہے، یعنی روایت کے اصولوں کے مطابق بھی سند صحیح ہے اور حافظ بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ اب اگر مولانا مودودی صاحب یہ سمجھتے ہیں یا ان کے پیروکار یہ سمجھتے ہیں کہ ان معتبر ترین کتابوں میں کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے جو کہ غلط ہو اور جس کو چھوڑنا واجب ہو اور سند کا بھی کوئی التزام نہیں کرنا، تو اس واقعے کو جو صحیح سند سے مروی ہے کیوں قبول نہیں کرتے؟ اب وہ واقعہ کیا ہے؟ فرزند معاویہ کے بارے میں فرزند علی رضی اللہ عنہ وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرزند معاویہ تو سب لوگوں کو معلوم ہے، فرزند علی رضی اللہ عنہ سے مراد یہاں محمد بن حنفیہ ہیں۔ محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فرزند ہیں
اور ان سے صحیح سند سے ایک واقعہ منقول ہے جو البدایہ و نہایہ میں حافظ بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ جب کچھ لوگ ان کے پاس آئے کہ ہم بیعت توڑنا چاہتے ہیں فرزند معاویہ کی، تو وہ آپ بھی ہمارا ساتھ دیں اس بیعت کو توڑنے میں، آپ بھی بیعت توڑیں، ہم اس کے خلاف خروج کرنا چاہتے ہیں آپ بھی اس کے خلاف خروج کریں، تلوار اٹھانا چاہتے ہیں آپ بھی تلوار اٹھائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم غلط کہہ رہے ہو۔ بتانے والوں نے ان کے سامنے یہ کہا جی وہ شراب پیتا ہے، وہ ایسا کرتا ہے، کتاب و سنت کی مخالفت کرتا ہے، وہ تو دین کے مخالف بنا ہوا ہے، تو ہم اس لیے اس کی بیعت توڑنا چاہتے ہیں۔ اس وقت محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم جو کچھ کہہ رہے ہو سب غلط ہے، اور تم جو کچھ کہہ رہے ہو دور بیٹھے کسی سے سن کر کہہ رہے ہو، میں خود اتنا عرصہ اس کے پاس رہا ہوں، جس بندے کی تم بات کر رہے ہو میں نے اس کو نیک پایا ہے، نماز روزے کا پابند پایا ہے، میں نے اس کو کتاب و سنت کا پابند پایا ہے، اور وہ دین کا حریص ہے اور دین کو سمجھنے والا ہے، اور یہ سارا کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آج تم کیسے مجھے یہ کہہ رہے ہو؟ پھر انہوں نے کچھ اور باتیں بھی کیں۔ تو محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ جو فرزند علی ہیں، انہوں نے صاف صاف ساری باتوں کا انکار کر دیا اور پوری تعدیل کی ہے فرزند معاویہ کی، اور انکار کیا، اور انہوں نے کہا بالکل غلط ہے یہ تم کرنے جا رہے ہو، میں کسی طور پر اس میں شامل نہیں ہونے والا۔ اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنے بچوں کو کہہ دیں، اپنی اولاد کو کہہ دیں وہ ہمارا ساتھ دیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک گناہ میں نہیں پڑھنا چاہتا، میں اپنی اولاد کو کیوں اس گناہ میں ملوث کروں گا؟ خبردار، میرا فیصلہ یہی ہے کہ تم اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہ کرو، یہ جو تم کرنے جا رہے ہو کسی کی بات مان کر، یہ تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، میں اس اللہ کی نافرمانی میں تمہارا بالکل ساتھ نہیں دے رہا، اور یہ اعلان کر رہا ہوں کہ تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو۔ یہ البدایہ و نہایہ ہے، حافظ بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہی معتبر ترین تاریخ کی کتابیں ہیں، وہی معتبر ترین ائمہ ہیں، لیکن چونکہ نہ مودودی صاحب کو یہ بات پسند ہے نہ ان کے پیروکاروں کو یہ بات پسند ہے، وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، خواہ اس کی سند کتنی صحیح ہے۔ بات سمجھے نا، جو مودودی صاحب نے کہا نا کہ یہ تو ہٹ درمی ہے، اس کا کوئی علاج نہیں کہ کوئی شخص ہر اس بات کو غلط کہے جو اس کی خواہشات کے خلاف ہو، چاہے کتنی مستند ترین کتابوں میں ہو، چاہے حدیث کی کتابوں میں آ جائے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ہٹ درمی ہے بھائی، اس سے باز آ جائیں آپ۔ ہم آپ کو دعوت فکر دیتے ہیں، بار بار ہم یہ عرض کر رہے ہیں، ہم آپ کی اصلاح چاہتے ہیں۔ یہ جو جھوٹ ہے تاریخ میں اور اس طرح کے جو غلیظ واقعات ہیں جو دشمنان صحابہ نے گھڑے ہیں، آپ ان کو صرف اس لیے پسند کیے جا رہے ہیں کہ آپ کی طبع کے مطابق ہیں۔ کیوں بھائی، آپ کا معیار کیا ہے؟ کیا ضعیف کو ضعیف کہنے میں صرف آپ کی پسند کا اختیار ہے کہ جس کو آپ پسند کریں وہ ضعیف ہو جائے، اور جس کو آپ ناپسند کریں وہ ضعیف ہو جائے، جس کو آپ پسند کریں وہ صحیح ہو جائے؟ کیا یہی معیار ہے؟ اگر یہ معیار ہے تو کتنا یہ منافقانہ معیار ہے، اور کتنا یہ دجل اور فریب ہے امت کے ساتھ کہ آپ ایسا معیار مقرر کر رہے ہیں۔ کوئی دوسرا اٹھے گا وہ اپنے معیار کے مطابق جو اس کو پسند آئیں گی وہ وہاں سے نقل کر انہی جھوٹوں سے صاحب بن عمر سے ہی، محمد بن عمر واقدی سے ہی، یہی کلبی سے ہی، یہ ابو مخنف لوط بن یحییٰ سے ہی، یہی وہ روایتیں یہاں سے ہی لینا شروع کر دے گا، اور وہ کہے گا دیکھیں میرا تو تاریخ کے بارے میں یہ نظریہ ہے، ٹھیک ہے، میں تو اس کو یہ سمجھتا ہوں، فلاں کو غلط سمجھتا ہوں، میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ الزام لگاتا ہوں، نعوذ باللہ۔ کوئی کہے گا میں سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے بارے میں ایسی بات کرتا ہوں، کوئی کہے گا میں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں وہی بات کرتا ہوں جو روافظ کرتے ہیں، کیونکہ اہل سنت کی تاریخ کی معتبر ترین کتابوں میں یہ موجود ہے۔ تو بھائی ہمیں ایک معیار بنانا ہوگا، ورنہ ہٹ درمی کا کوئی علاج نہیں، جیسا کہ مولانا مودودی صاحب نے فرما دیا ہے۔